لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان، ابھی اس وقت ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ جس میں سرور دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، ولادت باسعادت اور رحلت بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ آج پوری دنیا میں، ملکوں میں، صوبوں میں، ضلعوں میں، ہر جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی وہ زندگی جس نے پوری دنیا کو اپنے نور سے منور کر دیا، آپ کی وہ زندگی جس نے انسانیت کو انسانیت کا سبق سکھایا، آپ کی وہ زندگی جس نے پوری دنیا کو، تمام اقوام عالم کو جینے کا سلیقہ اور ڈھنگ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا اور آپ کی زندگی کا مذاکرہ جلسوں میں، کانفرنسوں میں اور مختلف پلیٹ فارموں پر اس وقت دنیا میں جاری ہے۔ تو کیوں نہ ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعمال کا ہم جائزہ لیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے سامنے ایک نمونے کے طور پر پیش کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی آپ کی زندگی مشعل راہ ہے، آپ کی زندگی وہ آئیڈیل ہے جس سے ایک انسان اس زندگی کو اپنا کر، اس طریقے کو اپنا کر کامیابی 100% پا سکتا ہے۔ دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی حیات اور ان کی سیرت طیبہ پر لاکھوں کروڑوں اور اربوں کتابیں لکھی گئی۔ کسی نے جو ہے تو 50 جلدوں میں سیرت لکھی، کسی نے اس سے زیادہ 100 جلدوں میں سیرت طیبہ لکھی، اور بعض تو وہ ہیں جنہوں نے ایسی بھی کتابیں لکھی جس میں جو ہے تو صرف نظم ہی نظم ہے، یعنی جس طرح سے نظم ہوتی ہے نظم کے انداز میں، کسی نے نثر کے انداز میں، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے ایسی بھی کتابیں لکھی جس میں ایک نقطہ بھی موجود نہیں ہے۔ ہاں، ہم آج دیکھ لیجئے، ایک سطر اگر ہمیں آج لکھنی ہو تو اس کے اندر 10 نقطے آ جاتے ہیں، نقطوں کے بغیر ہم لکھ نہیں سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھنے والوں نے اس انداز سے بھی لکھا ہے کہ پوری کتاب جو ہے تو بغیر نقطے کے، آپ کی پوری زندگی اس انداز سے اور ان الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے لکھی ہے کہ ایک نقطہ بھی پوری کتاب میں موجود نہیں۔ لیکن ان تمام سیرت نگاروں نے، ان تمام کتابوں کے لکھنے والوں نے آخر میں جا کر یہ اعتراف کیا ہے، اپنے اس جرم کا اعلان کیا ہے کہ ہم اس سیرت کا، ہم اس باب کا، ہم جو
اور سامنے رکھنے کی پیشکش کی، کوششیں کی، لیکن ہم آپ کے ایک باب پر، زندگی کے ایک پہلو پر بھی پوری مکمل روشنی نہیں ڈال سکے۔ تو دنیا میں سیرت کے تعلق سے لاکھوں کروڑوں اربوں کتابیں موجود ہیں، لیکن جو سب سے بڑی جو کتاب ہے، جو آپ کی سیرت، آپ کی زندگی کے اوپر لکھی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہے۔ سب سے بڑی سیرت کی جو کتاب اس وقت دنیا میں موجود ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر وہ قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن، یہ سیرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جو ہے تو نبی کے شان میں لکھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہے، اے ام المؤمنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب دیا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، آپ کی زندگی، آپ کے اخلاق، آپ کا پورا عمل قرآن ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الفاظ قرآن میں، قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، وہ تمام کی تمام آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حال ہے۔ یعنی جن جن تمام چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ تمام چیزیں قرآن مجید میں اللہ کے رسول کی زندگی میں نظر آتی ہیں۔ اللہ نے اگر نماز پڑھنے کا اگر حکم دیا ہے، تو سب سے بڑا نمازی، سب سے بڑا عبادت گزار اگر اس امت میں کوئی نظر آتا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نماز کے بارے میں یہ روایات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تھے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ نماز میں اتنا لمبا قیام فرماتے، اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے کہ آپ کے پیر مبارک ورم کر جاتے، سج جاتے، اور آپ جب سجدے میں جا کر اپنے رب کے سامنے آہ وزاری کرتے، آپ اپنے رب کے سامنے جب گر گڑاتے تو سینے سے اور منہ سے جس طریقے کی آواز آتی تھی اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے کی، اپنے آقا اور اپنے مولا کے سامنے کڑنے کی، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہانڈی میں گوشت پک رہا ہو۔ ہانڈی میں جب گوشت پکتا ہے تو جس طریقے کی آواز آتی ہے، ویسی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آہ وزاری میں موجود ہے۔ آتا ہے احادیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے بھی جا کر پیچھے سے آپ کے پیچھے رکعت باندھ دی کہ میں بھی نبی کے پیچھے نماز پڑھ لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع فرمائی۔ سورہ بقرہ 2.5 پارے کی سورت ہے، 2.5 پارے کی سورت ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ جب سورت ختم ہو جائے گی تو آپ رکوع فرما لیں گے۔ میں تھک گیا تھا، لیکن میں نے تھوڑا برداشت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت کے ختم پر رکوع فرمائیں، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ پھر سورہ آل عمران اس کے بعد کی سورت شروع فرمائی، جو تقریباً 1.5-2 پارے کی، ایک پارے کو پڑھنے میں لگ بھگ آج جو ہے تو ہمارے یہاں اور بات ہے کہ تراویح میں بہت اسپیڈ سے قرآن پڑھا جاتا ہے، بہت اسپیڈ سے۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ قرآن نہ پڑھتے ہوئے جو ہے الحمد للہ سے آرام سے جو ہے تو تلاوت اور تراویح پڑھی جائے۔ ایسا قرآن پڑھنے سے ثواب نہیں، اللہ کے بندوں، اللہ کی طرف سے، قرآن کی طرف سے لعنت برستی ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ قرآن جو ہے تو بہت سے لوگوں کے درجوں کو اوپر چڑھاتا ہے، اور یہی وہ قرآن ہے جو بہت سے لوگوں کو جو ہے تو اسفل السافلین
سامنے قیامت کے دن ایک گواہ بن کر کھڑا ہوگا. کسی کے حق میں جو ہے تو انصاف کے تعلق سے، کسی کے حق میں جو ہے تو جہنم سے آزادی کے تعلق سے، اور کسی کے سامنے جو ہے تو اس کے خلاف جو ہے تو کھڑا ہوگا. ہاں یہ نمازیں تو پڑھتا تھا، روزے کو رکھا کرتا تھا، تمام چیزیں کرتا تھا، لیکن پوری زندگی میں اس نے کبھی میرا حق ادا نہیں کیا. اس لیے قرآن کے اس فیصلے کی بنیاد پر اللہ بھی قرآن کے سامنے بے بس ہو جائے گا، اور قرآن کے اس فیصلے کی بنیاد پر جو بندہ جنت میں جانے والا تھا، قرآن کی گواہی کی بدولت اللہ پاک اٹھا کر جہنم میں پھینک دے. تو قرآن کے میرے بھائیوں حقوق ہے. قرآن کو صحیح طور سے پڑھا جائے، صحیح ادب سے یاد رکھا جائے، قرآن کی صحیح تلاوت کی جائے. یہی نہیں ہے کہ پوری زندگیاں لوگ جو ہے تو صحیح قرآن کے پڑھنے میں نکال دیتے، کھپا دیتے. تو قرآن صحیح پڑھنا نہایت ضروری ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پر جو ہے تو رکوع نہیں فرمایا، رکعت نہیں فرمائی، اور دوسری کی سورت شروع فرمائی. تو میں بھی تھوڑا اور ہمت کر کر کھڑا ہو گیا کہ اس سورت پر تو رکوع فرما ہی لے. لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران میں ختم فرمائی اور اس کے بعد سورہ نساء شروع فرمائی. تو میں گھبرا گیا، میری ہمت جو ہے تو چلی گئی، اور میں جو ہے تو اپنے ہاتھ میں نے اوپر کر دیے، اور میں عاجز آ کر، تنگ آ کر اللہ کے نبی کو ایسے ہی چھوڑ کر جو ہے تو پیچھے کے پیچھے نماز توڑ کر چلا. تو یہ تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کہ رکوع کب ہو رہا ہے، رکوع ہے یا نہیں. سجدے میں اگر چلے گئے تو سجدے میں ہی ہے، رکوع میں اگر ہے تو رکوع میں ہی ہے، قیام میں اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو قرآن کی تلاوت ہی ہو رہی ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. تو سب سے بڑا نمازی اگر دنیا میں اس امت میں کوئی آیا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اگر قرآن میں اللہ نے زکوٰۃ کا، حج کا، روزوں کا حکم فرمایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس امت میں زکوٰۃ کے ادا کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس امت میں روزوں کا رکھنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کامل حج کا ادا کرنے والا کوئی نہیں. تو اللہ نے جو قرآن مجید اصل میں جو اتارا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے طور پر اتارا. یعنی خود اللہ پاک نے قرآن مجید کو بھیج کر، قرآن مجید کو جو ہے تو دے کر یہ اللہ کے نبی کی سیرت مجھے آپ کو عطا فرمائی. آپ کے غزوات، آپ کے محاربات، آپ کی غزووں کا تذکرہ قرآن میں، آپ کے جو ہے تو راتوں کا تذکرہ قرآن میں، آپ کے جو ہے تو زلفوں کا تذکرہ قرآن میں، آپ کے چہرے کا تذکرہ قرآن میں، آپ کے دانتوں کا تذکرہ قرآن میں، آپ کے پاؤں کا، آپ کے جو ہے تو جسم مبارک کا، آپ کے چہرے کی خوبصورتی کا، ان تمام چیزوں کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے. تو اللہ پاک نے سب سے بڑی کتاب جو سیرت کی مجھے آپ کو عطا فرمائی ہے وہ اللہ کے نبی کی سیرت قرآن مجید کی صورت میں. قرآن مجید میں جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دیکھتے ہیں تو کہیں قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ، کہیں قرآن کہتا ہے انا بشیر و نذیر انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہیں کہتا ہے یا ایھا النبی. تو یہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اور صفاتی نام قرآن مجید بیان کرتا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا اور بشارتیں دینے والا بنا کر بھیجا. کہیں قرآن رحمت للعالمین کہتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ تمام چیزیں جب قرآن میں ہم دیکھتے
ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیتیں اتری، اے لوگوں جو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ نبی، میرا یہ بندہ جس کو ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے وہ یہ قرآن کو بنا کر لاتا ہے، تو ٹھیک ہے آپ بھی کوئی ایسی ایک آیت بنا کر لاؤ۔ کفار مکہ نے بہت کوششیں کی، بہت جان توڑ کوششیں کی، ادبا نے اور جتنے بھی نامور لکھنے والے ادیب فلسفی تمام نے کوششیں کی، لیکن ایک آیت بلکہ ایک لفظ بھی قرآن کا نہیں بنا سکے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس بندے کی یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کو، جہاں اللہ کے وہ محبوب ہے، امام الانبیاء ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا رتبہ مقام و مرتبہ ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے تو اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے بندے کو یعنی آپ کے بندے ہونے کو جگہ جگہ قرآن میں اس لیے بیان فرمایا، دیکھیے بندہ ہونے میں زیادہ اشرفیت ہے، زیادہ عزت ہے، اور اللہ جسے اپنا بندہ کہے اس کے لیے تو اور بھی عزت بڑھ جاتی ہے۔ تو قرآن مجید میں آپ کا نام، آپ کے صفاتی نام، یہ تمام چیزیں، آپ کے غزوات، آپ کی پوری زندگی ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ کے اگر نسب کو دیکھا جائے، نام کے بعد انسان کے نسب کو دیکھا جاتا ہے، تو نسب کو اگر دیکھتے ہیں تو نسب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سے آپ کا جو ہے تو نسب جا کر ملتا، آپ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے بعثت کی دعا خود حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم
سردی کے پھل وہاں جو ہے تو نصیب ہو جاتے ہیں، اگر جو ہے تو بارش کے پھل ہے تو وہ گرمی میں نصیب ہو جاتے ہیں۔ ہر موسم کا پھل اس وقت جو ہے تو دنیا میں اگر کسی شہر میں ہر وقت پورا سال ملتا ہے تو مکہ المکرمہ، اور پوری دنیا سے جو ہے تو تمام چیزیں وہاں پہنچتی ہے، ہر قسم کی نعمتیں اللہ وہاں پہنچا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آباد کرتے ہوئے، چھوڑتے ہوئے، اللہ کو امتحان دیتے ہوئے مانگی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہے تو قرآن سے عبارت ہے۔ قرآن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ بھی فرماتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی موقع پر کمی کوتاہی ہو گئی، جیسے بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جتنے قیدی جو ہے تو پکڑے گئے، بدر کی جنگ میں 70 لوگوں کو، کفاروں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، اور 70 کو جو ہے تو پکڑ کر قیدی بنا لیا گیا۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے جب سوال کیا کہ ہم ان قیدیوں کا کیا کریں، تو اللہ کے نبی نے یہ بہت اچھا فیصلہ ضرور فرمایا تھا، لیکن یہ فیصلہ گرچہ اللہ کو پسند نہیں تھا کہ اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ ان کو جو ہے تو ان میں سے جو سیکھنے والے، پڑھانے والے، جن کو علم آتا ہے لکھنے کا، پڑھانے کا، کسی کے پاس اگر ہنر ہے تو ان سے وہ ہنر سکھانے کی مانگ کرو کہ یہ ہنر آپ ہمارے لوگوں کو سکھائیں گے، اس کے بعد ہم تمہیں آزاد کریں گے۔ جو لوگ ہنر بھی نہیں جانتے وہ جو ہے تو اپنا فدیہ ادا کریں۔ تو فدیے کی بابت میں اللہ کے نبی نے جو فیصلہ فرمایا تھا، یہ فیصلہ اللہ کو پسند نہیں تھا، اللہ نے فوراً جو ہے تو تنبیہ فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنبیہات دیکھیے، قرآن مجید کی یہی حقانیت ہے، قرآن مجید کی یہی حقانیت ہے۔ انسان جب اپنے کمالات کو بیان کرتا ہے، ہر ایک انسان دنیا میں اپنے کمال کو تو ضرور بیان فرماتا ہے کہ میں فلاں ہوں، میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں ادیب ہوں، میں مفتی ہوں، میں حافظ ہوں، میں فلاں ہوں، میں ڈھمکا ہوں، سب کچھ بیان کرتا ہے، لیکن وہ اپنی خامی کو کبھی بیان نہیں کرتا کہ میرے اندر یہ خامی ہے، میرے اندر یہ لالچ ہے، میرے اندر یہ حسد ہے، میرے اندر یہ بغض ہے، میرے اندر یہ بری عادت ہے، میرے اندر یہ بری صفت ہے۔ یہ انسان اپنی برائی کو کبھی منظر عام پر نہیں لاتا، لیکن قرآن مجید میں اگر یہ قرآن اللہ کے نبی کی طرف سے خود گڑھا ہوا ہوتا، یا کسی انسان کا خود لکھا ہوا ہوتا، یا اللہ کی طرف سے آیا ہوا نہیں ہوتا، تو میرے بھائیو اس میں یہ تنبیہات نہ ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے کہ پورا قرآن جو ہے تو تعریفوں میں بھی بھرا ہوا ہے، وہی اسی تعریفوں میں اللہ کے نبی کو تنبیہ بھی ہو رہی ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں ایک مثال کے طور پر کہ کوئی آدمی جو ہے تو مودی سے ملنے چلا گیا، اور وہ گیا اور مل کر چلے آیا، لیکن بعد میں لوگ اس سے پوچھ رہے کیا حال رہا، کیسے رہی ملاقات، کیسے رہی میٹنگ، تو وہ تمام چیزیں بیان کرے گا۔ ہاں بہت اچھا، مجھے بٹھائے، مجھے جو ہے تو عزت دیے، میں فلاں باتیں میں نے ان کے سامنے پیش کی، بہت مسکرائے، بہت خوش ہوئے، 1000 کی نوٹ بھی دی، بخشش بھی دیا، انعام بھی دیا، لیکن جو ہے تو کسی ایک چیز پر اگر ٹوکا ہو، مان لو پھٹے ہوئے کپڑے پر، یا جو ہے تو جلد بازی کرنے کی بنیاد پر کسی ایک چیز پر اگر اس شخص کو اس آدمی نے اگر ٹوکا ہوگا تو وہ ٹوکنے والی بات وہ انسان کسی کو نہیں پتا ہے، لیکن اللہ کے نبی یہ تمام چیزیں قرآن میں پتا ہے، وہ تمام آیتیں میرے اور آپ کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہاں تنبیہ فرمائی، اللہ نے یہاں میری پکڑ فرمائی، اللہ نے یہاں مجھے نصیحت فرمائی، اللہ
کر شام تک جو ہے تو تقریریں کی، لیکن ایک موضوع پر بھی بات پوری نہیں ہو سکی۔ قاری طویل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے علماء نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت نے ایک مرتبہ صبح 7 بجے سے جو ہے تو بیان شروع کیا سیرت طیبہ پر، ظہر ہو گئی، ظہر کی نماز پڑھ کر پھر جو ہے تو ممبر پر بیٹھ گئے، پھر عصر تک چالو کیا، پھر مغرب میں جا کر دعا ہوئی، پھر بھی حضرت یہ کہنے لگے کہ میں تھک گیا، میرا موضوع ابھی بھی ختم نہیں ہوا، میرے پاس جو مواد اب بھی جو ہے تو بچا ہوا ہے وہ بھی بولنے کے لیے ابھی کافی کچھ ہے۔ تو میرے بھائیو، سیرت کو بیان کرنے والے، سیرت کو لکھنے والے، سیرت کو جو ہے تو بولنے والے، سمجھانے والے دنیا میں ہزاروں آئے، لیکن کسی نے بھی اس موضوع کا حق ادا نہیں کیا۔ اسی لیے شعراء نے فرمایا، شاعر نے کہا لا يمكن السماع كما كان حقه بعض خدا تو بزرگ قصہ مختصر کہ دنیا میں بہت سنا بیان کرنے والے، آپ کی تعریف بیان کرنے والے آ رہے، آپ تمام لوگوں نے جو ہے تو تعریفیں کی، لیکن جو ہے تو کسی نے حق ادا نہیں کیا۔ بس شاعر یہ کہتا ہے کہ سب سے بڑی تعریف میں اپنی اس چھوٹی زبان سے یہی کر سکتا ہوں کہ اگر خدا کے بعد اگر کوئی بڑی ذات ہے، اگر خدا کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ یہی نہیں کہ اللہ کے نبی کی سیرت کو صرف مسلم شعراء نے یا مسلم مصنفوں نے یا مسلمانوں نے بیان کیا ہے، نہیں، دنیا کے اندر انگریزوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں لکھی، غیروں نے بھی اشعار کہے، وہ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو سیرت طیبہ پر چلنے کی، اپنی زندگی سیرت طیبہ کے مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر اپنی زندگیاں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا